تو مجھے بتاؤ کہ ان کی قبولیت کا وسیلہ کون ہے؟ تو ایک جواب ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ نماز مقبول نہ مقبول ہمیں نہیں معلوم، مگر ایسے ماحول میں جہاں ہمیں اپنی عبادتوں پر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، وہاں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا۔ سنو، کرم فرمایا، ایسے رسول کو بھیجا جسے سراپا مقبول بنایا، جسے سراپا مقبول بنایا، سراپا مقبول۔ تو مصطفیٰ ایسے رسول جو سراپا مقبول، سراپا مقبول۔ ارے میرے سرکار ایسے مقبول ہے، ایسے مقبول ہے کہ اگر کسی نامقبول پر مصطفیٰ اپنا دست کرم رکھ دے تو وہ بھی مقبول ہو جائے۔ صحابہ مقبول، اہل بیت مقبول، آیا کیا بات ہے، یہ سب مقبول۔ تو سرکار رسول مقبول بن کر آئے، مقبول آیا، سراپا مقبول۔ امام اہل سنت کا وہ جو 4 مصرع ہے، اللہ کی سرتابہ قدم، سبحان اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم، شان ہے یہ انہوں نے جو یہ ربائی کہی ہے۔ میں شمائل ترمذی، علماء جانتے ہیں شمائل ترمذی، شمائل ترمذی کہ جو حضور کے خصائل اور خصائص بیان کیے ہیں امام اہل سنت سے، جو سمیٹا تو 4 مصرعوں میں۔ شمائل ترمذی کیا؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، ایمان یہ کہتا ہے۔ کیا بات کر رہا، پوری شمائل ترمذی کو سمیٹ کر 4 مصرعوں میں اہل سنت کو ایک خوبصورت تحفہ دے دیا۔ اہل سنت کو ایک تحفہ، وہ بھی نظریے کی صورت میں، عقیدے کی صورت میں۔ تو وہ رسول مقبول، وہ رسول سراپا مقبول۔ اب دیکھیے 2 قرآن، پہلے یہ میں نے کہا تھا کہ ایک قرآن کی کیا ہے، یہ اگر اس کو پہاڑ سے اتارتے تو خدا کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی قرآن کی عظمت، اس کی ہیبت کا یہ عالم کہ کلام الہی کے وزن کو پہاڑ اٹھا نہ سکا، کلام الہی کے وزن کو پہاڑ جیسا طاقتور اٹھا نہ سکا، مگر قربان جاؤ زبان مصطفیٰ پر۔ جب سرکار کی بات آئی تو اللہ فرماتا میرے حبیب، ارے میرے کلام کے وزن کو پہاڑ نہ اٹھا سکا، اس کو تیری زبان نے اٹھا لیا۔ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محبوب ہم نے تمہاری زبان پر قرآن کو آسان کر دیا، قرآن کو آسان کر دیا۔ کیا زبان ہے صاحب، اس پر قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا آسان کر دیا۔ وہ قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 قرآن ہیں اس میں ایک قرآن جو خاموش ہے، جس کے وزن کو پہاڑ نہ اٹھا سکا، لیکن دوسرا قرآن جو بولتا قرآن ہے، قرآن ناطق، اس نے کلام الہی کے وزن کو اپنی زبان پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی زبان پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے، حضور کی زبان پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے، پہاڑ سے زیادہ قوت والی ہے زبان مصطفیٰ۔ ایسی زبان جو چلے تو چلتی رہے، بولے تو بولتی رہے، سبحان اللہ۔ ارے وہ زبان، ارے وہ زبان کیا ہے، وہ تو کنجی کنجی ہے، کہہ دیا ہو گیا، کہہ دیا ہو گیا۔ ارے وہ زبان ایسی زبان ہے جو کلام الہی کا ترجمان ہے، کلام الہی۔ ایک بات بتائے، وہ زبان اتنی پاکیزہ ہے کہ اسی زبان سے ہمیں 2 کلام، زبان سے 2 کلام،
کہ قرآن دوسرے حدیث، یعنی قرآن کا ماخذ بھی مصطفیٰ کی زبان اور حدیث کا ماخذ بھی مصطفیٰ کی زبان. اب بتاؤ مالیگاؤں والو، تم ایمان کس پر لائے؟ پہلے قرآن پر یا مصطفیٰ کی زبان پر؟ تو جواب یہ ملے گا پہلے ہم نے رسول کو مانا، پہلے ہم نے رسول کو مانا، رسول کو مانا. اب اس رسول نے جو کہا اس کو مانا، اور جو کہتا رہا مانتے رہے، اور صبح قیامت تک مانتے رہیں گے. ہر سنی وہی مانے گا جو مصطفیٰ نے کہا، اسی پر چلے گا جو مصطفیٰ نے کیا. ارے کسی راستے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے کا راستہ کافی ہے. ارے مدینے والے کا راستہ وہ راستہ ہے جو صحابہ کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، جو علی، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، فاروق اعظم، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین، امام اعظم، خواجہ حسن بصری، ارے اسی راستے پر چلتے چلے آ رہے ہیں، ہے نا. اسی لیے محدث اعظم نے برسوں پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی حضور محدث اعظم. کیا بات ہے؟ دو قرآن